آئی وی بی ٹی وی کی طرف سے ڈاکٹر عرفان احمد بیگ کا سلام قبول کیجیے۔ 5 جون 2024 ورلڈ انوائرمنٹ ڈے۔ اس بار UNEP یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹ پروگرام کی طرف سے جو اس دن کو منانے کے لیے مرکزی خیال یعنی تھیم دیا گیا ہے، لینڈ ریسٹوریشن، ڈیسرٹیفیکیشن اینڈ ڈراؤٹ ریلینس، یعنی خشک سالی کو روکنا، زمین کی بحالی وغیرہ۔ اور اس کے ساتھ ہی کہا ہے اور لینڈ اور فیوچر، ہماری زمین ہمارا مستقبل ہے، وی آر جنریشن ٹو ریسٹور، ہم وہ نسل ہیں جو اس کو بچائیں گے یا بحال کریں گے۔ اس وقت جب یہ میں پروگرام کر رہا ہوں اور جو اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں، اس کے مطابق دنیا میں 40% لینڈ جو ہے، اس کا زمین جو ہے وہ خشک سالی اور ماحولیاتی آلودگی اور اس کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے، اور اس کا سلسلہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے 3 ارب 20 کروڑ انسان خوراک کی قلت کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ عالمی ماحولیاتی جو دن ہے، اس کے اوپر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی آبادی جو آج سے صرف 150 سال پہلے 1 ارب بھی نہیں تھی، وہ آج جو ہے 8.5 ارب کے تقریباً پہنچ رہی ہے، اور اس آبادی میں جو سب سے زیادہ اضافہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ان ملکوں میں ہو رہا ہے جو ترقی پذیر ہے۔ چین آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک تھا، لیکن اس نے ایک ایسے اپنی حکمت عملی اپنائی کہ اب وہ دوسرے نمبر پر آ گیا، بھارت اس سے آگے نکل گیا۔ اگر ہم دیکھیں جن علاقوں میں سب سے زیادہ یہ زمین کی برودگی، خشک سالی اور اس کے امکانات ہیں، تو وہ ہمارے خطے ہیں۔ بھارت میں آبادی کی گنجانیت 481 افراد فی کلومیٹر ہے، پاکستان میں 312 ہے، اور بنگلہ دیش میں 1168 ہے۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں پنجاب میں 551 اور بلوچستان میں صرف 43% آبادی یہ جو ہے اس میں فی مربع کلومیٹر میں رہتی ہے۔ اور دنیا میں ایک چیز آبادی کا رجحان یہ بھی آیا کہ 2006 سے دنیا کی دیہی اور شہری آبادی تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ برابر ہوئی ہے۔ اس کے بعد شہری آبادی بڑھنے لگی، اور اب شہری آبادی جو ہے 2023 کے مطابق 56% اور دیہی آبادی جو ہے 44% رہے گی۔ یہ آبادی 2050 میں 70% شہری ہو جائے گی اور 30% دیہی ہو جائے گی۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو صورتحال بن رہی ہے، اگر ہم اس کو کلائمیٹ چینج کے حساب سے دیکھیں تو جو فضائی آلودگی ہے وہ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں کہیں زیادہ ہے، اور اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کا اگر آپ کے سامنے تو اس کو وہ دہل جاتا ہے کہ PM 2.5 ہوتی ہے، اور ہم نے جو ہے ہمارے ہاں وہ بہت ہی اوپر پہنچی ہوئی ہے، اور ہم بہت تیزی سے تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی فضائی آلودگی بنگلہ دیش میں پہلے نمبر پہ ہے 2023 میں 79.9، پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے 73.7، اور بھارت تیسرے نمبر پر ہے 54.4، ایک حساب سے جو PM 2.5 ہے، اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن ہمیں ساتھ ہی ساتھ دنیا میں ایسے بھی ممالک نظر آتے ہیں جنہوں نے بہت تیزی سے اور بڑی اچھی طرح اس کو کنٹرول کیا ہے، جس میں چین شامل ہے۔ چین نے گریٹ گرین وال بنائی ہے جو 300 میل چوڑی اور 900 میل لمبی ہے۔ 8 کروڑ 80 لاکھ ایکڑ اراضی کے اوپر جنگلات لگائے گئے ہیں۔ دنیا اور انسانی تاریخ کے سب سے بڑے مصنوعی جنگل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوسرا پروگرام شروع کیا جسے سولر الیکٹرک پروجیکٹ گریٹ دنیا کا $11 ارب کی اس سے شروع کیا، اور اس کی پیداوار جو ہے 45 کروڑ کلو واٹ بجلی ہوگی۔
70% جو اس وقت چین کوئلے سے بجلی فراہم کرتا ہے وہ اپنی آلودگی سے نکل کر کے وہ اس شمسی توانائی پر آ جائے گا، اور سولر پینل کے نیچے درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے نمی بڑھے گی، اور وہاں پہ چراگاہیں ڈیولپ ہو جائیں گی، اور اس میں جو ہے گرمی کی حدت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس وقت جب میں یہ پروجیکٹ یہ آپ کے سامنے 5 جون کا یہ حال بیان کر رہا ہوں تو دہلی میں ٹمپریچر 53 تک جا چکا ہے، تربت اور ڈیرہ غازی خان اور دوسرے گرم علاقوں میں ملتان وغیرہ میں جو ہے یہ 54 تک پہنچ رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید 57 سینٹی گریڈ تک گرمی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح کے اقدامات کر سکتے ہیں اگر روف گرین کریں اور اپنے آپ کو گھروں کے نزدیک درخت لگائیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر عرفان بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔